محترمہ آپ بھی کو پٹیشنر کے طور پہ آنا چاہ رہی تھی، فریق بننا چاہ رہی تھی آپ؟ جی my name is Anjum Hamid. By profession I'm a lawyer, I'm an advocate, and my law firm is Lahore based, but I'm also designated ambassador for ERAWA. ERAWA is a human rights organization having 500 destination offices around the آپ یہ world. بتائیں کہ آپ استدعا کیا کر رہی تھی میری درخواست؟ جی 2 استدعا تھیں. ایک تو یہ تھی کہ جی جو مری کے لوگوں کے لیے، اور مری کو جیسے ڈکلیئر کیا جا رہا ہے ایک ڈیتھ پلیس ہے اور لوگ ان کے ولچرز ہیں، ایک تو پلیز اس کو انٹرنیشنلی نہیں ہونا چاہیے، غلط تاثر کا غلط تاثر بہت زیادہ. اور سیکنڈلی میری یہ تھی کہ اس سارے میٹر سے ریلیٹڈ ایک آئی وانٹ ٹو ڈرا ہز کائنڈ اٹینشن ٹو ورڈز این امپورٹنٹ اسپیکٹ کہ پچھلے 10 سالوں کی انکوائری کریں کتنے سنو کلیئرنگ ایکوپمنٹ منگائے گئے اس سے موجودہ یا پچھلی گورنمنٹ نے جس نے بھی، اور کتنی گاڑیاں انہوں نے اپنی لائک جسٹ منسٹرز کو کروڑوں اربوں روپے کی دی ہیں. لوگوں کی جان بچانا زیادہ ضروری ہے، اور ہر سال سنو فالنگ ہوتی ہے. اٹ واز ناٹ فرسٹ ٹائم، ہر سال ہونی ہے، کسی بھی ٹائم ناؤز بلا کوئی ڈیزاسٹر ہو سکتا ہے. اس پر انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. اینڈ سیکنڈلی پچھلی ہیئرنگ بھی میں اٹینڈ کر کے گئی تھی دانش کے ساتھ. آئی ریئلی وانٹ ٹو اپریشیٹ دس جینٹل مین، ہی ہیز ڈرافٹیڈ اے پٹیشن. آپ یہ بتائیں آپ کی درخواست میں آپ نے استدعا کیا کی اور قبول ہوئی نہیں ہوئی؟ اب تو جی آرڈر آئے گا تو پتہ لگے گا جی. تو یہ آپ جو ایکوپمنٹ کی تفصیلات مانگ رہی تھی تو یہ میں آپ نہیں مانگ رہی تھی، میں کہہ رہی تھی کورٹ انکوائری کرے، کورٹ انکوائری کرے. دس از ویری امپورٹنٹ اسپیکٹ. لاسٹ ٹائم تو کورٹ نے بڑے سخت آرڈر دیے تھے، تو اس دفعہ آپ کو کیا تاثر ملا؟ تھوڑی سی جی مجھے اگر میں کہوں، اگر کورٹ کو میں ڈس رسپیکٹ نہیں کر رہی، لیکن بہت مایوسی ہوئی ہے. جو پچھلی ہیئرنگ دانش کے ساتھ میں نے پوری اٹینڈ کی ہے، اور اس میں ایک بھی بات چیف آنریبل چیف جسٹس اطہر ملنا نے اس کو ایڈریس نہیں کیا. ایک بھی جو انہوں نے سارے آرڈر پاس کیے جو 6-7 پوائنٹس تھے ان کے بارے میں انہوں نے اٹارنی جنرل سے بالکل بھی کوئی کوشچن نہیں کیا. اور جو پرنسپل سیکرٹری اور انڈی میں چیئرمین آئے ہی نہیں عدالت میں. سب سے بڑی بات جی، ایک سب سے اہم بات تھی جو ان کا سٹانس جو بیہیویئر تھا، دیٹ واز ٹوٹلی ڈفرینٹ فرام ٹوڈے. اور دوسرا، ہر صورت میں آج کی ڈیٹ تک این ڈی ایم اے کی میٹنگ سیشن ہیلڈ ہونا تھا، وہ نہیں ہوا. انہوں نے اس کے بارے میں بھی کوئی بات نہیں کی. بہت شکریہ. آپ نے سنا اتنے بڑے سانے پہ مختلف فریقین، مختلف پارٹیاں اپنے اپنے ایک زاویے سے عدالتوں کو اپروچ کرتی ہیں، اور ان پارٹیوں کے اپنے اپنے ڈیفینیٹلی مفادات بھی ہوتے ہیں. مگر اسلام آباد ہائی کورٹ یا کوئی بھی ہائی کورٹ جب تحریری طور پہ کوئی حکم جاری کر دے تو پھر یہ معزز ججوں کی اور عدالتوں کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے اس حکم پہ حرف بہ حرف عمل درآمد بھی کروائے. اگر معزز ججز خود اپنے لکھے ہوئے احکامات پہ عمل درآمد میں دلچسپی ظاہر نہیں کریں گے تو پھر لوگوں سے اور خاص طور پہ طاقتور اداروں سے یہ توقع کرنا کہ وہ ان کے لکھے ہوئے ایک ایک لفظ کی تشریح کر کے فل سٹاپ اور کاموں کو سمجھ کے اس پہ عمل کریں، یہ بھی ایک غیر حقیقی توقع ہوگی. مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.